بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے خدائی انوار کے سامنے اس کے مقابلے میں قیاس کیا شیطان تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے خدائی انوار کے مقابلے میں قیاس کیا شیطان تھا۔ اب جملہ چھوٹا سا ہے، قیاس کرنا کیا ہوتا ہے، نس کیا ہوتی ہے خدائی انوار کے سامنے۔ اس نے کہا آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے، آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے، شیطان آگ کا بنا ہوا ہے اور یہ آدم مٹی کا بنا ہوا، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اب اس نے قیاس کیا، اس کے پاس کوئی نص نہیں تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا ہو کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اللہ نے فرمایا ہو، اس کے پاس نص نہیں تھی، اس نے خود ہی قیاس کیا، خود ہی خیال کیا، اور یہ خیال کیونکہ اللہ کے مقابلے میں اللہ نے تو نہیں فرمایا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلے میں قیاس کیا شیطان تھا۔ اس لیے ہم سب کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن جو فقہا کرام نے فرمایا یہ کام فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اس کے الٹ میں حرام آئے گا، مکروہ تحریمی آئے گا، مکروہ تنزیہی آئے گا، یہ سب فقہا کرام نے نص سے بھی دیکھے، احادیث سے بھی دیکھے، اور کہ اصطلاحات بنا دی ہمارے لیے اصطلاحات بنا دی کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اور اس کے الٹ یہ آئیں گے، یہ فقہا کرام نے بنائے۔ ابھی احادیث کی اصطلاحات نہیں آئی تھی، فقہا کرام نے یہ پہلے مٹیریل تیار کیا، ابھی احادیث کی بکس نہیں آئی تھی۔ بکس ویسے تو احادیث تو شروع سے موجود تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال پر ہی صحابہ کرام چلتے تھے، لیکن وہ سینہ بسینہ تھے، یہاں سے سنا آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتے جا رہے، کتابی شکل میں وہ نہیں آئے تھے۔ تو فقہا کرام نے نصوص دیکھی کہ یار اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کے قریب قریب یہ بنتا ہے۔ اگر کوئی مفتی مسئلہ بتاتا ہے وہ ٹیوا نہیں لگاتا، وہ قیاس اگر کرتا ہے تو پہلے قرآن کو دیکھتا ہے، پھر سنت کو دیکھتا ہے، پھر اجماع امت کو دیکھتا ہے، پھر قیاس کی باری آتی ہے۔ پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع امت، پھر قیاس کی باری آتی ہے۔ اجماع امت کیا ہوا؟ جیسے ہم آگے کہتے ہیں نا کہ اجماع امت ہوا، کب ہوا؟ کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں تقلید کے قانون پر اجماع امت ہوا، ساری امت کے علماء متفق ہو گئے۔ اگر نہیں ہوئے اس وقت تو کون سے تھے جو مخالف تھے ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ سعودیہ والے اہل حدیث وغیرہ تھے، یہ تو بعد میں آئے ہیں، اس لیے یہ ڈائریکٹ جمپ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کے دور سے ہیں، یعنی جھوٹم جھوٹ۔ آگے میں نے بتایا نا کہ اہل تشیع کا 12واں امام غیب ہے اور اہل حدیث کا امام غیب ہے، انہوں نے اپنا 12واں امام غیب کر دیا، انہوں نے اپنا امام غیب کر دیا، سیدھے کہیں گے قرآن و سنت، لیکن قرآن و سنت پر کون نہیں تھا؟ تمہارا کہنے کا مطلب ہے تم قرآن و سنت پر باقی نہیں، باقی مسلمان نہیں۔ اور یہی محمد بن عبد الوہاب صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے علاوہ سارے بدعتی مشرک ہیں، ان سے جہاد جائز ہے، ان کی عورتیں لونڈیاں ہیں، اس نے واضح طور پر، اور مقابلہ بھی اس لیے کیا تھا کہ یہ مسلمان ہی نہیں، اس لیے اس کو خارجی کہا گیا تھا کہ یہ خارج ہے ہم سے، اور خارجی کا مطلب ہوتا ہے یہ جہنم کا کتا ہے۔ اب تو کیونکہ دنیا بدل گئی نا، حالات بدل گئے، اب ایسی باتیں نہیں ہیں، وہ معاملات نہیں ہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں، معیشت کا زور ہے کہ روٹی کہاں سے کھانی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا سب سے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلے میں قیاس کیا شیطان تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرنی، قرآن کا پتہ ہے، نص کا پتہ ہے، قطعی نص کا پتہ ہے، معلوم ہے کیا ہوتی ہے، اگر معلوم ہے تو پھر بات کر، اپنے آپ ٹیوے نہ لگا۔ اس نے کہا آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسبت کچھ نہیں،
نسبت کچھ نہیں، لا انصاب، پرہیزگاری اور تقوی بزرگی کا مقام بن گیا ہے۔ آپ کی ذات پات سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر سید ذات بھی ہو، اگر سید ذات بھی ہو اور دوسری طرف تقوی ہو تو دونوں کی شادی ہو سکتی ہے، اس دوسری ذات والے سے شادی ہو سکتی ہے اگر وہ پرہیزگار ہو، کیونکہ پرہیزگاری جو ہے یہ سید کے مقابلے میں، کہ مقابلہ کیا ہے، تو سید ہے تو ادھر پرہیزگاری، اس لیے پرہیزگار سے سید کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے ایک کیا کہتے ہیں رکھ دیا ہے قانون کہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے، یعنی سید عورت اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرے گی۔ حنفی مسلک میں ویسے اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کیا جا سکتا ہے، بالغ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن میں اس دور میں کہوں گا بالغ کو کک سمجھ نہیں ہوتی، 9 یا 13 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اسے کیا پتہ، اس لیے ماں باپ کی کیا کہتے ہیں رضامندی ضروری ہونی چاہیے۔ ماں باپ کو بتانا چاہیے کہ بیٹا تم اس طرح حصہ کرو یا نہ کرو، ورنہ بالغ جو ہے، اور جب بالغ کب ہوتا ہے، جب مرد کو پہلی دفعہ احتلام ہو، عورت کو مینسز ہو جائے، یہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ عورت 9 سے لے کر 13 سال کی عمر تک اور مرد 13 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو پرہیزگاری ہے یہ سید کے مقابلے میں آ جاتی ہے اگر پرہیزگاری، لیکن میرا ایک دوسرا سوال ہے، اگر سید ہی پرہیزگار نہ ہو، اگر سید ہی پرہیزگار نہ ہو، سید عورت ہی پرہیزگار نہ ہو، پھر کیا کریں؟ ایک تو ہم نے رکھا ہے سید کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن سید اپنا مقام ہی کھو چکا ہو تو پھر کیا کریں؟ اس لیے بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی، اس لیے کہا جاتا ہے اگر عورت پرہیزگار ہے تو جس کے اندر شرعی عیب موجود ہو اس کے ساتھ شادی نہ کریں، یعنی جس کے اندر 5 شرعی عیب موجود ہو اس کی شادی اس سے نہ کریں، کیونکہ لڑکی پرہیزگار ہے تو رشتہ تو کرے پرہیزگاری کے ساتھ، وہ بیچاری نماز روزہ تو کر سکے، یہ نہ حامد کے ساتھ نکل جائے کہیں اور ہی کہ بھئی جیسا میرا حامد میں ویسے ہی، یا اس کی زندگی عذاب بن جائے، وہ کہے تو نے نفل ہی نہیں پڑھنے، تو نے یہ نہیں کرنا، تو نے وہ نہیں کرنا، مختلف صورتیں پیش آ سکتی جس سے وہ مصیبت میں پھنس جائے۔ تو یہاں پر نسبت کچھ نہیں کہ تو آگ سے ہے یا وہ مٹی سے ہے، یہاں نسبت کچھ نہیں ہے، نسبت پرہیزگاری ہے۔ اس لیے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلے میں قیاس کیا شیطان تھا۔ یہ فانی دنیا کی وراثت نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے، وراثت ہے، یہ فانی دنیا کی وراثت نہیں ہے، کیونکہ ہم سارے کے سارے انسان ہیں۔ ہم نے کبھی دیکھا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی کوئی ذات پات نہیں پوچھتا، اس کے اندر اللہ کی محبت ایسے رچ بس گئی ہوتے، سارے اسے اللہ والے سمجھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے تو کون ہے بھائی، تیری ذات پات کیا ہے، یہ دیکھتے اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی محبت الہی کیا ہے، اس لیے وہی اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس کی ذات پات کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ یہ ذات پات یہ فانی دنیا کی وراثت، یہ ذات پات فانی دنیا کی وراثت ہے، لیکن علم جو ہے، نسبت جو ہے، یہ تعلق جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا، حضرت اکرمہ، کیونکہ یاد رکھیے گا ابو لہب حضور کا سکا چاچا تھا، اور ابو جہل حضرت عمر فاروق کا ماموں تھا۔ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن اترا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ حضور کا سکا چاچا تھا، اور ابو جہل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ماموں تھا۔ یہ بنو ہاشم میں سے تھا، وہ بنو مخزوم میں سے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے وہ سکا ماموں، ادھر سکا چاچا۔ ابو جہل کی اولاد اور ابو لہب کی اولاد یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ہے۔ حضور نے چن چن کر اپنے رشتہ داروں کو مسلمان کیا، یار وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، حضور نے چن چن کر اپنے رشتہ داروں کو مسلمان کیا، بلا بلا کر، جیسے نہیں کہنا یار آیا نہیں، کیونکہ حضور کا تو دل کرتا تھا سارے مسلمان ہو جائیں، اسے سمجھ لیں چن چن کر بلا بلا کر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک حدیث جو آتی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ابو جہل کی بیٹی ام جمیلہ سے نکاح کرنا چاہا تو
حضور نے پسند نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ ابو جہل کی بیٹی تھی، اس لیے کہ اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے قانون بدل دیا کہ جب تک یہ زندہ ہے تم نے شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنی۔ تو یہاں ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا گمراہوں میں بنا کنعان۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ فلڈ آیا، بہت زیادہ پانی نکلا، جب تنور سے پانی نکلتا ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹا بھاگا، باپ نے پکارا بیٹا، کہا مجھے یہ پہاڑ بچا لیں گے، کہا بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکے گا، اور کہا یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ میرے بیٹا۔ تصوف کی کتاب میں لکھا ہے، تصوف کی، صوفی کی کتاب ہے، حدیث میں نہیں، کہ اللہ کریم نے کیا محبوب تو کیا عذاب آئیے، اسی دیکھ تیری وجہ نے ساری دنیا ہی برباد کر چھڑی، تیرا تو ایک پتر ہے، ہم نے اپنی ساری دنیا جو بنائی تھی ہم نے ساری تباہ کر ڈالی تیری وجہ سے، اور تیرا تو ایک بیٹا ہے، تو اس کو کہہ رہا ہے یہ تیرا لیسا من اہلی کا انہ عمل غیر صالح، یہ تیری نسل سے ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں ہے، اس لیے نسل سے ہی نکال دیا۔ تو جیسے میں نے آگے بتایا کہ اگر سید ہی ناپاک ہو تو پھر کیا کریں گے، ادھر مومن اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ نسل سے نکال دیا اللہ نے، تیری نسل سے نہیں ہے، اور نسل سے ہونے کے لیے لازمی کیا ہوا، پرہیزگاری۔ تو اس لیے ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا گمراہوں میں بنا۔ لیکن یہاں پر بھی ایک ادب ضرور رکھنا چاہیے، یعنی کہ نوح علیہ السلام پتر نہیں گمراہ ہو گیا، ہم نے یہ قیاس نہیں کرنا جس میں نبی کی توہین ہوتی ہو، نبی کی توہین ہوتی ہو، ہم یہ کہتے ہیں یہ مشیت الہی ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے ادھر کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ادھر کرتا ہے۔ اگر ہم نوح علیہ السلام کی بے ادبی کریں گے تو وہ قانون جو ہے نا ہمارا عقیدہ اہل سنت کہ انبیاء کرام کے توہین کرنا گناہ ہے، جرم ہے، اس پر اب ہم پر لاگو ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے ساتھ میں یہ ایڈ کیا کہ کہنے کا مطلب کچھ اور تھا۔ کبھی کبھی وہ باتیں ہوتی ہیں جو کتابی نہیں ہوتی لیکن تو وہ کیا کہتے ہیں نا، ہوتی کتابی ہیں لیکن اتھینٹک نہیں ہوتی۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، نوح علیہ السلام نے جانوروں کو اندر شامل کیا، پرندوں کو اندر شامل کیا، عورتوں مردوں کو، تقریباً 22 یا کہیں جاتا ہے 82 بندے مسلمان ہوئے تھے، ان پر 1000 سال کی تبلیغ میں نا 22 یا 82 بندے مسلمان کیے تھے۔ وہ سارے کے سارے وہ جو اندر داخل کر دیے نا کیبنوں میں، تو آپ جب کشتی میں سوار ہوئے دیکھا کہ ایک بڈھا ٹانگیں پسار کے وہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ کہا تو کون؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہنا میں شیطان۔ کہا تیرا کیا کام؟ کہتے دیکھیں حضرت، آپ لوگوں کو اصلاح کرتے کرتے تھک گئے، میں ان کو گمراہ کرتے کرتے تھک گیا، اب چند دن آرام کرتے ہیں، کیونکہ پتہ لگ گیا سنے ہی مومن رہ گئے، باقی تو ہے کوئی نہیں، اب کس کو گمراہ کرنا ہے۔ کہا اب چند دن آرام کرتے ہیں، آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں۔ تو کئی دفعہ یہ بات بھی ایسی لگتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو محنت کر کے تھک گیا 1000 سال، آخر تو کیا عذاب۔ اور اگلے یہ بھی کہتے دیکھو شیطان نہیں تھکیا، شیطان نہیں تھکا، ہمارے حضور نہیں تھکتے تھے، حضور نہیں تھکتے تھے۔ میں اس کا آپ کبھی سورہ بقرہ پڑھیں شروع میں، تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب کی کردا پہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے ایمان نہیں لانا، حضور پھر بھی لگے ہوئے۔ آپ کو یاد ہے بدر کے میدان میں جب 70 قیدی پکڑے گئے تو اللہ کریم کا حکم یہ تھا گردنیں کاٹ دی جائیں سب کی، حضور نے نہیں کوئی جزیہ دے دیو، کوئی کچھ کر دیو، کوئی پیسے لاؤ، فدیہ دے دیو، کر دیو، حضور نے بچایا، حضور نے بچایا، کیونکہ حضور کا دل کرتا تھا سارے مسلمان، حضور نہیں تھکتے۔ یہ میں اپنا ایک بیان کر رہا ہوں سوچ کہ حضور علیہ السلام جو تھے وہ تھکتے نہیں تھے تبلیغ کرتے ہوئے، ان کا ایک ایک جو تھا نا ان کو امتی پیارا تھا کہ میرا یہ امتی جو ہے نا مسلمان ہو جائے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی کا جا کے جنازہ پڑھا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی؟ آج 70 دفعہ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی بخشش کی دعا کریں گے تو ہم نے نہیں ماننی۔ کہا میں 72 دفعہ کر رہا ہوں، اللہ نے حل منع نہ کیتا، ٹھیک ہے۔ اور جب جا کے جنازہ پڑھایا تو ساتھ پھر وہی اتر آئی کہ محبوب آج کے بعد آپ نے ان کی قبر پر کھڑا بھی نہیں ہونا اور نہ جنازہ پڑھانا ہے۔ وہ کتنا درد تھا، پھر درد اتنا زیادہ تھا کہ اپنا لعاب شریف ان کو قبر سے نکال کے نا اپنا لعاب شریف اس کے منہ میں ڈالا
عبداللہ بن ابی کے منہ میں اپنا لعاب شریف ڈالا، اور اس نے جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ پکڑے گئے تھے نا بدر کے میدان میں تو لمبے تھے، اس نے اپنی چادر دی تھی، تو حضور نے کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ دینے کے لیے اس کو چادر بھی دی کہ اس کو کفن میں ڈال دیا جائے، لیکن پھر بھی عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ حضور نے ارادہ کیا، جو بھی کیا اللہ نے نہیں بخشا ہوگا، منافق نیچے والے درجے میں ہو گئے، اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر کہا کہ ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ قیاس اور اٹکل ابر کے دن یا رات میں قبلے کا بدل بن سکتے ہیں، لیکن سورج اور کعبہ کے سامنے ہوتے ہوئے قیاس نہ کر۔ انہوں نے کہا جدو بدل ہوئے، رستہ سمجھ نہ آندہ ہوئے، کہڑے پاسے قبلہ ہے، نماز کہڑے پاسے پڑھیے، تحری کس طرح کریے، تو قیاس اور اٹکل اوتھے چل دیے جہاں پر نظر نہ آ رہا ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو قبلہ کس طرف، تو پھر ہم قیاس سے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں قیاس سے اگر 4 بندوں نے مختلف ڈائریکشن میں نماز پڑھی سب کی ہو گئی، کیوں سب نے اندازہ لگایا۔ جیسے ہم جاتے ہیں سفر میں، ہم دیکھتے ہیں قبر کا منہ کس طرف ہے، کوئی قبرستان آ رہا ہے اس کا قبر کا منہ کس طرف ہے، لازمی بات ہے قبر کا جو چہرہ ہوگا وہ ہوگا قبلہ رخ، جو مسجد کی محراب بنی ہوتی ہے وہ قبلہ رخ بنی ہوتی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، اس وقت گاڑی کس طرف رخ کر رہی ہے، ہم وہ اٹکل قیاس کرتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر۔ لیکن جہاں پر یہ چیزیں نظر نہ آئیں، اب تو آگے نا وہ کیا کہتے ہیں کمپاس ہی کہتے ہیں نا، وہ آگے جس سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس طرف ہی ہوگا، لیکن جہاں پر انٹرنیٹ ہی نہ چل رہا ہو، قیاس ہی نہ وہ بھی کام نہ کرے تو پھر بھی مصیبت ہو سکتی ہے، تو وہاں پر اٹکل چل جاتی ہے۔ تو یہاں پر کیا کہ قیاس اور اٹکل ابر کے دن یا رات میں قبلے کا بدل بن سکتے ہیں، لیکن سورج اور کعبہ کے سامنے ہوتے قیاس نہ کر۔ جو بات بالکل ٹھیک ہے، جو بات بالکل ٹھیک ہے سامنے کی ہے، نص سے ثابت ہے، اس پر اٹکل پہ چونا لگا۔ جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا نماز پڑھتے نہیں اللہ معاف کر دے گا، قرآن سامنے ہے، پوچھا جائے گا ہاں بھائی تمہیں جہنم میں کس طرح کیوں آئے، کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بے نمازی کا حشر یہ ہوگا، لیکن کہتا کوئی گل نہیں، اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، اپنی سوچ ہے، اپنے اٹکل لگاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سورج اور کعبے کے سامنے ہوتے ہوئے قیاس نہ کر، محض اپنے خیال کو ذات نہ بنا لے، جو میں سوچا ہوں ٹھیک، جو میں سوچا ہوں مفتی۔ اس میں ایک اور بات، میں قطعاً نہیں چاہتا میرے جیسے بنے، میں قطعاً نہیں چاہتا میرے جیسے بنے، آپ جیسے ہیں ویسے ہی بن جائیں، میں نہیں کہتا میرے جیسے بنے کہ میرے جیسے میں اپنی پسند رکھوں، یار تسی کی جس طرح مطلب سمجھانا پہ سمجھتے کیوں نہیں پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اینٹی تو رکھیں، اپنی شناخت تو رکھیں، اپنے دین کا درد تو رکھیں، اپنے اندر طلب تو رکھیں، اللہ کریم آپ کو کھینچ ہی لے، آپ کی طلب سے ہی سارے کام چلیں۔ میرا یہ کہنا کہ یہ میری طرح بنے یہ میری خواہش ہو سکتی، یہ میری خواہش ہو سکتی ہے، میں ایسی خواہش کرنا ہی نہیں چاہتا میری طرح بنے، کرنا ہی نہیں چاہتا، میں اپنی ذات کے لیے کیوں کروں، جس کو محبت ہوگی وہ خود بدلتا چلا جائے گا، لیکن میں اپنی ذات کے لیے کسی کو بدلنا نہیں چاہتا۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا پاجی یہ وہ کیا کہتے ہیں مرید حضرات، تو ان کا کہنا تو بنتا ہے نا جی حضرت صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا، ہمارا کہنا نہیں بنتا کہ ہم نے ایسے کیا، ان کا کہنا بنتا ہے کہ یار ہم پر جو ہے نا مہربانی حضرت صاحب نے کی ہے، لیکن ہمارا یہ کہنا نہیں بنتا کیونکہ ہمارا مقام نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے کیا ہے، میں نے کیا، ہمارا کہنا نہیں بنتا۔ تو محض اپنے خیال کو ذات نہ بنا لے، اپنی ذات سے بھی بندے کو نکل کر سوچنا چاہیے۔ کہتے ہیں ابدال کے حالات کا صاحب اقوال کو پتہ نہیں ہوتا، یہ میں پیچھے بھی سمجھایا تھا کہ ایک حدیث کے مطابق چاہے وہ ضعیف حدیث ہو کہ 40 ابدال ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں اور زیادہ تر شام کے علاقے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت امام مہدی کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ابدال کے حالات کا صاحب اقوال کو پتہ نہیں ہوتا، اور میں نے بتایا بھی تھا کہ ہمارے جو پیر میٹر رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ صاحب کتب مدار تھے اور ان کے اندر ہی ابدال تھے۔ اب یہ بات لفظوں کی نہیں ہے، اب بھی بات لفظوں کی نہیں ہے، آپ کو دکھائی بھی نہیں جا سکتی، آپ کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ انہوں نے کہا کہ ابدال کے حالات کا جڑا کول باتیں کرنے والے ہوتے ہیں گلا کر ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو کیا معلوم، یہ تو جو اس منزل پر اس کو معلوم ہے،
اگر مرزا انجینئر جیسے کئی بھی انکار کر دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو ضعیف حدیثوں کے مطابق یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آئینونی یا عباد اللہ الصالحین، کہ یہ جو حدیثیں مختلف طرق سے اکٹھی ہوئی ہیں یہ حسن لذاتہ ہی کے درجے پر ہیں، اس لیے ہم نے اللہ کے بندوں کو پکارا، الہ سمجھ کے نہیں، اللہ سمجھ کے نہیں، وظیفہ سمجھ کے۔ پکارنے کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک وظیفہ سمجھ کے پکارا، آئینونی یا عباد اللہ الصالحین، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک وظیفہ ہے، مدد کس نے کرنی ہے؟ اب اسی کو لیا جائے یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اس طرح سے، ارے بابا حدیث ہے، ہمارے نزدیک حسن لذاتہ ہی حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، تمہارے نزدیک نہیں ہو سکتا تو لڑائی کس بات کی؟ جو محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حسن لذاتہ ہی کے درجے پر ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو کیا وہ مشرک ہو جائیں گے؟ شرک کرنے والوں میں ہو جائیں گے؟ نہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو بندے جاہل ہیں، جو بندے بے وقوف ہیں، میں سمجھتا ہوں جن کو حدیث کا علم ہی نہیں ان کو یہ پکارنا بھی نہیں چاہیے، جن کو معلوم ہی نہیں حدیث کا علم ہی نہیں ہے ان کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم پکارنا کیوں ہے۔ اس لیے حدیث کا علم ہو اور وظیفہ سمجھ کر پکارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو ہے استمداد، توسل اور استغاثہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ان باتوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ محبت کے الفاظات کو کہ محبوب سے باتیں کرنا ہم جائز سمجھتے ہیں، اس کو شرک نہیں سمجھتے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ حاضر ناظر ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، اس کا قطعی اس سے تعلق نہیں۔ حاضر ناظر کی ٹرمنالوجی علیحدہ ہے، وہ اصطلاحات علیحدہ ہیں، کیونکہ اس کا مطلب شاہد سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انہیں گواہی دینی ہے، اور گواہی دیکھ کر دینی ہے، اندیکھے دینی ہے، یا اس وقت دکھا دی جائے گی، یا مختلف باتیں۔ لیکن ہم نے یہ کہا کہ حاضر ناظر نہیں، ایک وظیفہ سمجھ کر ہم پکارتے ہیں۔ کچھ لوگ نے ساتھ ایویں ایڈ کر دیں گے جو حاضر ناظر سمجھ کر پکارے، یہ اللہ کے بندو حاضر ناظر کا مسئلہ ہی اور ہے، مسئلہ ہی اور ہے، یہ اس سے تعلق ہی نہیں رکھتا، لیکن ایڈ کر کے نال ہی فتویٰ چڑھ دیں گے جو اس طرح سمجھ کر پکارے۔ دیکھیں میں کہہ نا قیاس اٹکل، آپ ہی اٹکل لانی، آپ ہی کافر بنانا، آپ ہی مشرک بنا دینا، یہ ایسے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابدال کے حالات کا صاحب اقوال کو پتہ نہیں ہوتا، تو نے پرندوں کی بولی سیکھ لی، تو نے پرندوں کی بولی سیکھ لی اور سینکڑوں قیاس اپنی عقل سے گڑھ لیے، لیکن اس بیمار کی طرح تو نے بہت سے دل شکستہ کر دی۔ ہماری وجہ سے کوئی گمراہ نہ ہو، میری شدید ترین خواہش ہے کہ میری وجہ سے کوئی گمراہ نہ ہو، میں کسی کو کوئی غلط مسئلہ نہ بتاؤں۔ میری شدید ترین خواہش ہے کہ یا اللہ نہ میں گمراہ کروں، نہ کوئی مجھے گمراہ کرے، نہ میں رستہ بھٹکوں، نہ کوئی مجھے رستہ بھٹکائے، نہ میں جاہل بنوں، نہ میں کسی کو جاہل بناؤں۔ شدید ترین خواہش، یہی حضور دعا مانگا کرتے تھے نا روزانہ جب گھر سے نکلتے، اور منہ چہرہ جو ہے آسمان کی طرف کر کے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو خبردار اپنے گمان کی وجہ سے آسمانی مراتب سے نہ گر پڑنا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بہت سے گمان یا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کا متعلق غلطی سوچ رہا ہوں، غلطی سوچے جا رہا ہوں، اور میرے دماغ میں بس غلط بیٹھ گیا وہ آپ کے متعلق، میرے دماغ میں آپ کے متعلق غلط بیٹھ گیا ہوا ہے، تو یہ بعض گمان ہی غلط ہوتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں ایک لڑکی جو ہے وہ پاک صاف ہے اور آپ اسے غلط سمجھ رہے ہیں، بعض گمان ہی غلط ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اندر ہی جو ہے نا گمان بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے گمان رکھنا بھی نہیں چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنا محاسبہ کر کے، اپنے ایک گرد دائرہ کھینچ کے، تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جیسے آپ کسی بیکاری کو بھیک دیتے ہی نہیں ہیں، جس کا علم ہی نہیں اس کو دیتے ہی نہیں، جس کا علم ہے اس کو دیتے ہیں۔ جو قانون بنا دیا بیکاری کو بھیک نہیں دینی، دینی کس کو ہے؟ جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو جانتے ہی نہیں ہے اس کو دینی ہی نہیں ہے۔ اصول بھی یہی ہے کہ آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کہا کرتے ہیں یہ پرندوں کو، یہ چرندوں کو، یہ کووں کو، یہ چیلوں کو، یہ جو چونٹیوں کو، یہ چڑیوں کو قبرستانوں میں یہ جو کھانا پہنچا رہے ہیں نا آپ، یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ جانوروں کے رزق روزی آپ کے ذمے ہی نہیں، اور یہ صدقہ لگتا ہی نہیں۔ ہاں وہ جانور جو آپ کے کھیت سے خود بہت چر جائیں اس کا آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس میں آپ بے بس ہیں، لیکن
لیکن جو جانور آپ کے کھیت سے تعلق ہی نہیں رکھتے، آپ جا جا کے کیا کہتے ہیں کوے اور چینوں کو ڈال رہے ہیں، وہ صدقہ کہلاتا ہی نہیں۔ صدقے کا حکمت یہ ہے، صدقے کا مفہوم یہ ہے کہ انسانوں پر لگتا ہے، جانوروں پر نہیں لگتا۔ اب یہ قانون آپ نے سمجھ لینا ہے کہ صدقہ جانوروں پر نہیں لگتا، انسانوں پر لگتا ہے، اور جو جانوروں پر صدقہ کرے وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ تو خبردار اپنے گمان کی وجہ سے آسمانی مراتب سے نہ گر پڑنا، اگرچہ تم فرشتے ہاروت ماروت ہو۔ ایک بزرگوں کے پاس ایک بندہ گیا، باتیں کرتے رہے، جب وہ جانے لگا تو ان کا مرید بھی بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ بندہ اچھا ہے لیکن اپنے پوسٹ سے گر پڑا، کیا کہیں گے، اپنے منصب سے گر پڑا، ٹھیک ہے، فرض کرے وہ کتب ہے تو کہتے ہیں اپنے مرتبے سے گر پڑا۔ حضرت کیوں گرا ہے؟ کہنے لگے اس لیے گرا ہے کہ ایک دفعہ یہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور بارش سمندر میں ہو رہی تھی، زمین پر نہیں ہو رہی تھی، اور زمین پر بڑی گرمی پڑ رہی تھی۔ اس نے اللہ سے شکوہ کر ڈالا، یا اللہ پیاسی تو دھرتی ہے اور تو پانی جو ہے سمندر میں پھینک رہا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ کہتا ہے یہ شکوہ کر دیا ہوا ہے، اس وقت سے یہ اپنے مرتبے سے گر پڑا ہوا۔ وہ بندہ اس کے پیچھے گیا، بلایا، حضرت ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں آپ اپنے مرتبے سے گر پڑے۔ آپ نے کہا کہ کیسے؟ کہا انہوں نے یہ بتایا کہ ایک دفعہ ایسے واقعہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اگلی کہانی یہ ہے جو کتابوں میں لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کر، مجھ میں میرے گلے میں رسی ڈال اور مجھے کھینچ، مجھے میرے گردن میں رسی ڈال، مجھے کھینچ تاکہ میں سزا بھگتوں۔ اللہ واسطے ایسے کر۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ، رسیوں والے معاملے نہیں ہوتے۔ کچھ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں نا، یہ میں صرف آپ کو مفہوم بتایا ہے کہ کسی کی جو منصب ہے، کوئی اپنے مرتبے سے گر گیا ہے تو کیسے گر جاتا ہے؟ صرف اعتراض کرنے پر۔ تو یہاں پر وہ سمجھا رہے تھے کہ خبردار اپنے گمان کی وجہ سے آسمانی مراتب سے نہ گر پڑنا۔ آپ سب کا مرتبہ یہاں پر بھی ہے، آپ سب کا مرتبہ آسمانوں میں بھی ہے، آپ سب کا مرتبہ جہنم میں بھی ہے، آپ سب کا مقام جنت میں بھی ہے۔ جس وقت آپ نے قبر میں سوالوں کے جواب دے دیے نا تو جہنم والا دروازہ بند ہو جائے گا اور جنت والا کھل جائے گا، کیونکہ دونوں مقام آپ کے ہیں، جنت میں بھی اور جہنم میں۔ یہ یاد رکھیے، ہم سب کے جنت اور جہنم میں مقام ہیں، اور جب بند ہونا ہوگا نا وہ ہوگا جب ہم جواب دے دیں گے، پھر وہ مقام بند ہو جائے گا۔ اس لیے جو ابتدائی سٹیج ہم پر آنی ہے وہ قبر ہے، کہ جس میں ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور جواب دے دیے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جنتی لباس مل جاتا ہے، جنتی رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ قبر جہاں تک نگاہ کی جاتی ہے کشادہ ہو جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ قبر نہیں، قبر سے کہیں اور نکلا ہوتا ہے، وہ عالم برزخ میں کہیں اور نکل گیا ہوتا ہے۔ وہ اس عالم سے بڑی دنیا، یہاں 6 ارب انسان ہیں اس وقت موجود ہے، کہتے ہیں 6 ارب انسان ہیں، وہ اربوں ہوں گے وہاں پر اس وقت، اس عالم میں اربوں ہوں گے، اور کس حیت میں ہوں گے اللہ ہی بہتر جان، کس حیت میں ہوں گے اللہ ہی بہتر جان۔ یہ پتہ لگ ہی جانا ہے، جانا نہیں، پتہ لگ جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اور مزہ تو اسی طرح سے آتا ہے نا کہ یہاں سے جائیں گے تو پتہ لگے گا، ابھی ہمارا دل ہی یہاں پر لگا ہوا ہے، آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ جیسے میں کئی دفعہ سمجھایا کرتا ہوں، کسی نے کہا بابا جی انی زندگی جنت دی ختم نہ ہونے والی، وہاں پر جا کر اتنی دیر کرنا کیا ہے؟ انہوں نے ہنس کر کہا یہ دنیا چھوڑنے کو دل کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، کہتا اتنی گندی دنیا، اتنی گندی دنیا، اتنی بوڑھا بھی ہو جائے تو تیرا دل نہیں کرتا چھوڑنے کو، وہ اچھی جنت چھوڑنے کو دل کرے گا؟ اس لیے یہ چھوڑ کہ وہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں سوچ یہاں کیا کرنا ہے۔ خبردار اپنے گمان کی وجہ سے آسمانی مراتب سے نہ گر پڑنا، اگرچہ تم فرشتے ہاروت ماروت ہو، غیرت خداوندی سے ہمیشہ ڈرتا رہ۔ جیسے میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں، اصل چکر آہ یا واہ کا ہے، اصل چکر آہ یا واہ کا ہے۔ آپ کے گناہوں پر اللہ کریم جلدی پکڑ نہیں کرتا، چھوڑے رکھتا ہے، لیکن ایسا آپ کا اس سے گناہ ہو جاتا ہے کسی کا منہ سے آہ نکل جاتا ہے،
پکڑ لیا جاتا ہے، بے ایمان کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت سے نیکیوں پر اللہ کچھ نہیں کرتا، لیکن ایسا آپ عمل کرتے ہیں کہ کسی کے منہ سے واہ نکل جاتی ہے، اللہ کریم پکڑ لیتا ہے، آپ کا درجہ بلند کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ جیسے میں نے کل بیان کیا تھا، ٹرننگ پوائنٹ، فضیل ابن یاد رحمۃ اللہ کا ٹرننگ پوائنٹ، ڈاکو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹنا ہے، قرآن کی آیت سنی، ٹرننگ پوائنٹ آیا، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ نے وہ بسم اللہ کا ورقہ اٹھایا اور اوپر رکھ دیا، ٹرننگ پوائنٹ ہے، اللہ کریم نے بخش دیا۔ مہاتما بدھ، حالانکہ مہاتما بدھ کی مثال ہم ویسے دے رہے ہیں کہ مہاتما بدھ نے دیکھا کیا، مردہ جاتے ہوئے، کہا یہ کون سا مقام ہے، کہا یہ آخری مقام ہے، کہا میں کس مقام پر بیٹھا ہوں، اپنے آپ کو ریاضت پر لگا دیا۔ ویسے مجھے یاد پڑا کہ یہ میں نے ویسے ایک ٹرننگ پوائنٹ کی بات کی تھی، حضرت غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اس طرح نا ایک کافر کی مثال دی، کیونکہ مہاتما بدھ مجھے نہیں معلوم کون ہے، یہ ایک علیحدہ ہی مذہب ہے بدھسٹ کا، تو آپ نے کافر کی ریاضت کی بات کی کہ وہ اپنی یاترا پر جا رہا تھا تو ایک ایک قدم پر سجدہ کرتا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں کافروں کی مثال نہیں دینی چاہیے، ہمیں کافروں کی مثال نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی مثال دینی چاہیے۔ تو یہ ویسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مہاتما بدھ کا ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا کہ ایسے کر کے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اس لیے ٹرننگ پوائنٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا بچپن تھا، 16-17 سال کی عمر میں ہوگی، نمازیں اس وقت میں پڑھتا تھا، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ رضوان اگر خوبصورت عورت چاہیے کہ اللہ، میں نے کہا اللہ، پیسہ چاہیے کہ اللہ، سرداری چاہیے کہ اللہ، میں نے وہ جو 3 سوال تھے نا میرے اندر پیدا ہوئے، تو میں نے کہا صرف اللہ چاہیے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرا، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس کے لیے میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی، جس سے میں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ورنہ کئی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ٹرننگ پوائنٹ آتا نا کہ یار اللہ چاہیے کہ عورت چاہیے، پیسہ چاہیے، اس کے بعد مجھے پیسوں کی کبھی پرواہ نہیں، پہلے بھی نہیں تھی اتنی زیادہ بچپن میں بھی، لیکن اس کے بعد پیسوں کی کبھی پرواہ نہیں، عورت کی کبھی پرواہ نہیں۔ آپ نے دیکھا میں کوئی بورڈ یا چارٹ لگاتا ہوں، سرداری چاہیے ہی نہیں، خوشبو وہ جو خود بخود پھیلے، یہ بورڈوں اور چارٹوں سے کیا کرنا، اسے لگاتے ہی نہیں ہیں۔ جو ہمیں سمجھ آتا ہے جس طرح کے ہم ہیں، بلغوا انی ولو آیا، کہ جو تمہارے پاس آگے پہنچا دو۔ ہاں ہم کوئی عالم نہیں ہے با، نہ ہمارا ایکسنٹ ہے نہ ہماری پروننسیشن ہے، لیکن ہم پھر بھی بات کر کے دکھائیں گے۔ جڑا پروننسیشن دیکھتا رہے، جو ایکسنٹ دیکھتا رہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، میری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو غیرت خداوندی سے ہمیشہ ڈرتا رہے۔ ہاروت مروت یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بہترین غلاموں سے برائی کیسے سرزد ہو سکتی ہے، ان کے وسوسوں نے ان میں خود بینی کا بیج بو دیا۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں بڑا پرہیزگار ہو سائیں، تسی بڑے اپنا سیلف آڈٹ کرتے رہتے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں ککھ بھی نہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں۔ جب لوگوں کی دوستوں کی باتیں سنتا ہوں تو میں چپ ضرور ہو جاتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو ککھ نہیں سمجھتا، لاش ہے، لاش ہے۔ جیسے میں نے آگے بھی کئی دفعہ آپ کو سمجھایا کہ اپنی فلاسفی میں لکھا ہوا ہے کہ توفیق کس کی، اللہ کی، عمل کی توفیق رب نے دینی ہے، درجہ کس نے دینا ہے، ثواب کس نے دینا ہے، سب کچھ رب نے ہی دینا ہے، ہمارا ککھ نہیں ہے۔ ہم صرف برائی لے کر جائیں گے معافی کے لیے کہ اللہ معاف کر دے، ہمارا جو وقت ضائع ہو گیا اس کو معافی دے دے، جو ہم نے اچھا گزارا اس پر تو جو انعام دے رہا ہے وہ تو آگے دیا ہوا ہے، وہ تو نے دے رکھا ہے۔ تو ان کے وسوسوں میں خود بینی کا بیج بو دیا۔ وہ کہتے تھے ہم روحانی مخلوق ہیں، اے دنیا والو ہم مٹی اور پانی سے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم دنیا پر عبادت بجا لائیں گے اور پھر آسمانوں پر چڑھ جائیں گے، ہم زمین میں امن و امان قائم کریں گے۔ انہوں نے آسمان کے حال کو زمین کے حال پر قیاس کیا، کیا یہ درست نہیں؟ بہت فرق ہے۔ یہ ایسے انہوں نے ہاروت ماروت کی بات کر ڈالی۔ میں نے آگے بتایا تھا ہاروت ماروت کا قصہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ اس کتابوں میں غلط رکھا ہوا ہے۔ ہاروت ماروت فرشتے ہیں، معصوم تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی اور زہرا نامی عورت تھی جس نے ان کو شراب پلا دی، پھر انہوں نے بدکاری کر لی اور ان سے وظیفہ پہنچ کر وہ چلی گئی اور کیا کہتے ہیں آسمانوں میں ستارہ بن گئی، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک بابل کے کنویں میں الٹے لڑکے ہوئے۔ بس کہانیاں زیادہ نہیں، کیونکہ ہم جب روایتیں پڑھتے رہتے ہیں نا تو بہت سی روایتیں اسرائیلی روایتیں ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی، اس لیے ہمارے نزدیک ہاروت ماروت کیا ہیں؟ اللہ کے حکم سے اترے، اور جو اللہ کے حکم سے اترا ہے نا وہ آزمائش تھے۔
ٹھیک ہے، وہ ہم آزمائش تھے لوگوں کے لیے، وہ غلط نہیں تھے. ہم نے اپنے تصور کو ہمیشہ فرشتوں کے معاملے میں ہمیشہ اچھا رکھنا ہے. رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول کیوں کہا جاتا ہے، پیغمبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی رسول نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں پیغام لے کر نبیوں پر، اس لیے وہ رسول ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام رسول ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ موت دیتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے موت دیتے ہیں. حضرت میکل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے رزق بانٹنے پر ان کا معاملہ، رزق ان کے وہ بانٹتے ہیں، اللہ حکم دے دندہ ہے کہ نہ دے دیو. اب جس کو چاہیے ڈائریکٹ اسرائیل ان سے میکل سے مانگ لیں کہ اللہ سے ہی، اللہ سے مانگے، دینا کھ نہیں پیا. اج کل رولا ہی پیا جی. ساڈے جڑے وڈیاں نے نا، ساڈے لیڈراں نے جڑے معاہدے کیتے ہیں نا سانوں تباہ کرنے واسطے کیتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرنے واسطے کیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب بجلی مہنگی کرنی ہے، بجلی ہم نے پیدا کرنی ہے. کہتے ٹھیک ہے جی اینے پیسے. انہوں نے کہا کیپیسٹی کے پیسے دیو گے نا؟ کہتے ہاں جی. کہتے پھر تہاڈی تے فلیکچویشن ہوندی رہے، پھر ڈالراں دیو گے؟ کہتے ڈالراں دے داں گے. ساری انہوں دی مان لیتیاں نے. اب وہ جتنی بجلی پیدا کریں گے وہ اپنے پیسے دینے ہی دینے ہیں، اور دینے میں کس میں ہیں؟ آپ کی جان نہیں چھوٹنی. معاہدے آپ توڑ نہیں سکتے. کرنے والی پیپل پارٹی تھی، معاہدے آپ توڑ نہیں سکتے، تو مرنا اب سب نے ایک ہی ہے، چھری پھرنی ہے ہم سب پر. اس لیے میں نے کہا نا کہ معاہدے کسی نے کیے بھگتنے ہم نے پڑھتے ہیں. لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. یہ لمحوں کی خطا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے لیے مال بنا لیتا ہے، لیکن صدیوں کی سزا پڑتی ہے. اکثر لوگ کمیشن نہیں کھا لیتے. مالک کا کام ہوتا ہے، کام مالک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جناب لیا کے سی تن داں گے، کمیشن سان دے دیو. گاہک تڑا سی بنا دا تو کمیشن کھانے لگے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اپنے آپ کو ذرا، ویسے وہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ دے نہیں رہا، رزق دے نہیں رہا. تیرا گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر گزارا ہو رہا ہے پھر مطلب دے رہا ہے. اگر گزارا ہے پھر دے رہا ہے. تو اگر نہیں تو پھر پریشانی زیادہ. وہ تو بیچارے تو رکشا چکے آ گیا، کوئی چک کے لے گیا بیچارہ. سبزی تو بھی گیا. آج کل سبزی لانا پہ ریڑھی دے اتنے بیچارہ ریڑھی تے آ گیا، رکشے تو ریڑھی تے. اللہ ہی دے گا، اللہ ہی معاملہ سیٹ کر دے گا. کیونکہ انسانی زندگی ہے نا، اوپر سے نیچے آنا، نیچے سے اوپر جانا. بندے نے وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سپ والا کھیل ہے، کیا ہوتا ہے سیڑھی اور سانپ والا کھیل. وہ سیڑھی ایسے کر کے جاتی ہے، سانپ نیچے لے آتا ہے. یہ سیڑھی اور سانپ والا کھیل. بندہ 99 پہ بھی جا کے این کر کے پھر واپس آئیں گے، کہتا ہے یار کی ہوا ہے. تو سیڑھی اور سانپ کا کھیل چلتا رہتا ہے. انسان سوچتا رہتا ہے میں یہاں بلندی پر پہنچ جاؤں، ایسے این پھیرنے. اب تو نیولا بھی آ جاتا ہے، سپ تو چھڈو نیولا بھی آ جاتا ہے. تو اس کھیل میں جیتے گا وہی جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. جو اللہ کے ساتھ ہے وہ جیتے گا. جو بندوں پر توکل کرتا ہے وہ نہیں جیتے گا. اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.